السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ الہی تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ الہی تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، اور وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ الہی تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعوں سے پیوستہ جمعوں میں حج کی فضیلت اور اہمیت پر باتیں آئی، پھر دوسرے جمعے میں حج کی حقیقت دو چیزیں ہیں، یعنی حج موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حج کا یہ سفر جو عاشقانہ سفر ہے، کہ محبت کے اظہار کا ذریعہ اللہ نے دنیا میں حج کو بنایا ہے۔ اس عنوان پر گزشتہ جمعے بات آئی۔ آج کی جمعے میں وعدہ یہ تھا کہ انشاءاللہ مکے اور مدینے کی زیارت کی جو ترتیب ہے، وہ ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ خاص طور پر تو یہ باتیں حجاج اکرام کے لیے ہیں، اور عمومی طور پر ہمارے اور آپ کے لیے ہیں کہ مکے کی وادیاں، عرفات، منا، مزدلفہ اور مسجد نبوی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کا تذکرہ، یہ ہم سب کے لیے قابل فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور اس سے ہمیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایک ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور جانے والے حجاج اکرام کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتاتے ہوئے آیا کہ یہ 3 مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔
حج کے مہینے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ شوال میں ذی قعدہ میں احرام باندھ کر جا کر حج کر کے آ جائے، بلکہ حج کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر حج کے لیے شوال میں ذی قعدہ میں ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر اگر احرام باندھے گا حج کے لیے تو اس کا احرام باندھنا مشروع ہوگا۔ حج کے تو صرف 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری فضیلتیں حج کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک فضیلت تو آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو۔ اگر اللہ نے حج تم پر فرض قرار دے دیا اور تم وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، آج کے زمانے میں کوئی انسان 4 لاکھ روپے کا مالک ہے، قرضے سے خالی ہے، تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تم میں سے کوئی نہیں جانتا آئندہ کیا حالات پیش آئیں گے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی من مرض او حاجت، کوئی بیماری تمہیں لاحق ہو جائے، مال ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود تم لاغر، کمزور، نحیف بن جاؤ کہ تم جانا بھی چاہو جا نہ پاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی کہ حج کرنے میں جلدی کرو، کہیں تمہیں کوئی بیماری نہ پیش آ جائے، یا تمہیں بیماری تو نہیں لاحق ہوئی، تندرست ہو، توانا ہو، لیکن کوئی ضرورت ایسی آ جائے، خواہ حکومت کی طرف سے ہو یا اپنی ذات کی طرف سے ہو کہ تم حج پہ جانا چاہو، حج پہ جا نہ سکو۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، خالص نیت اللہ کے لیے ہو، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، شہرت نہیں۔ آج ایک عام رواج بن گیا کہ حج سے پہلے بعض لوگ یا عمرے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ سنت ہے، اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں کریں گے وہ سنت نہیں کہلائے گا، مستحب کہلائے گا۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں، کریں گے ثواب، نہ کریں گے کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ بہت حج کے لیے مشکل حالات پیش آ جائیں گی کہ لمبی لمبی چوڑی دعوت کرنی پڑ جائیں گی۔ اس لیے یہ چیزیں شریعت کے اندر ضروری نہیں ہیں، ان چیزوں سے احتیاط کریں، اپنے حج کے سفر کو جتنا چاہیں چھپائیں، یہ اللہ کے لیے خلوص نیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، دنیاوی غرض نہیں، دنیاوی مقصد نہیں، دنیاوی لوگوں کو دکھلانا نہیں، خالص اللہ کے لیے، پھر حج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رفث کا کام نہیں کرتا، یعنی گناہ کی باتیں اپنے زبان سے نہیں نکالتا، فسق و فجور نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کیوم ولدت امہ، حج سے وہ ایسا لوٹے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی پہلے دن کا بچہ جس طرح گناہوں، اس کی گندگیوں، آلائش سے پاک اور پوتر، منزہ، مبرہ ہوتا ہے، حج سے لوٹنے والا اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا حج میں جانے والے لوگوں کو جانے سے پہلے ان کے لیے دعا کرو، حج سے جب وہ لوٹے تو ان سے دعا کی درخواستیں کرو، کیونکہ وہ حج کر کے اس طرح لوٹے ہیں گویا کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکے ہیں، اللہ کے گھر کے دیدار کر کے آئے ہیں، نگاہوں سے اللہ کے بیت اللہ شریف کی
زیارت کیے ہیں، اس لیے ان سے درخواستیں کرو۔ تو یہ فضیلت حدیث پاک کے اندر ہے۔ اس لیے اول فرصت میں اللہ نے اگر مال دیا، صلاحیت دی میرے بھائیوں، اول فرصت میں اللہ کے گھر کا دیدار کریں۔ اب رہی بات یہ جائیں کس ترتیب سے، سامانوں کی کیا ترتیب ہو، تو یاد رکھیں سامانوں کی ترتیب یہ ہے کہ فلائٹ میں 20-20 کلو کے وزن لیے جاتے ہیں۔ 2 سامان بنائے، یہ نہیں کہ ایک ہی سامان میں ساری چیزیں رکھ لیں، بلکہ 2 سامان 20-20 کلو کے وزن کا ہو۔ ہینڈ بیگ میں 7 کلو کی اجازت ہوتی ہے۔ اب جو بڑے بیگ کے اندر پاور بینک نہ رکھے جو موبائل چارج کرنے کے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ممنوع کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تل آتا ہے، خشخش ہے، یہ چیزیں جو ممنوع کہلاتے اس کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح ہینڈ بیگ میں جو ہے رسیاں نہیں رکھ سکتے، بلیٹ وغیرہ نہیں رکھ سکتے، یہ بلیٹ وغیرہ ساری چیزیں بڑے بیگ میں ڈال دیں، ترتیب بنائیں۔ چھوٹے بیگ میں ضروری دوائیں، احرام کے کپڑے، ہوائی چپل اور پاسپورٹ کے زیرکس وغیرہ، اپنے آدھار کارڈ کا زیرکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ اور آپ کا ویزا، آپ کا ٹکٹ، یہ پورے سفر میں آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ ہینڈ بیگ آپ کسی کو نہ دیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ جو آپ کا رپورٹنگ ٹائم ہے اس سے پہلے آپ وہاں حج ہاؤس میں پہنچے، اپنے سامان کو جمع کر دیں۔ جمع کرنے سے پہلے جب گھر سے نکلنے لگے تو یہیں سے حج کی نیت سے جو ضروری بال صاف کر کے اور اسی طریقے سے جو ہے انسان غسل کر کے جو ہے یہاں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر سے رخصت ہو، اور یہ سمجھے کہ اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں سرشار ہو۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے دونوں سامان جمع کر دیں گے، ہینڈ بیگ ہمارے ساتھ ہوگا، احرام کے کپڑے پہنیں گے، اور احرام کے کپڑے جب پہنیں گے تو مرد کے لیے 2 چادریں ہیں، ایک اوپر کی ایک نیچے کی تہبند، اور درمیان میں کوئی انڈر ویئر وغیرہ کوئی چیز نہیں پہنیں گے۔ کوئی ہر چیز جو ہے مرد کے لیے ممنوع ہے، عورتوں کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں، ہر چیز پہن سکتی ہے۔ اور وہ صرف عورتیں احرام کے کپڑے میں یہ ہے کہ چہرے پر ان کا کپڑا ٹچ نہیں ہونا۔ چہرہ نقاب برقع ڈالیں گے، لیکن برقع اس اعتبار سے ڈالیں گے ہیڈ لگا کر اس پر سے برقعے ڈالیں گے۔ پردہ بھی فرض ہے اور چہرے پہ کپڑے بھی نہیں لگنا، اس کے لیے احتیاط ہے۔ لیکن تھوڑا بہت لگ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر مسلسل 3 یا 4-5 گھنٹے مسلسل اگر عورت کے احرام کی حالت میں کپڑے چہرے پہ لگے رہ گئے تو دم واجب ہو جاتا ہے، تو اس کا احتیاط ہو۔ تو اب یہ احرام کے کپڑے پہن لیے، اب احرام کی نیت جو ہے عمرے کی نیت سے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے، سر کھٹ کر پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے ٹوپی سروں سے اتار لیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے۔ اگر نیت کرنا چاہیں تو یہیں پہ نیت کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ فلائٹ میں بیٹھ کر نیت کریں۔ اگر یہیں پہ نیت کریں گے ایئرپورٹ پہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تو آپ کا احرام کی احتیاط ضروری ہوگی۔ خوشبو نہیں لگائیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں توڑیں گے، اور خوشبودار چیز نہیں پئیں گے، نہیں استعمال کریں گے۔ ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہوگی حاجیوں کو۔ اس لیے احرام کی اگر آپ نیت یہاں کرنا چاہیں تو ثواب یہیں سے زیادہ ملیں گے کہ ایئرپورٹ پہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت کریں۔ یوں کریں گے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ آپ حج کے سفر میں جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایئرپورٹ پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یا حج ہاؤس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ جو نیت کریں گے حج کی نیت نہیں کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی حاجی نے حج کی نیت کر لی تو ان کا احرام لمبا پہننا پڑے گا، حج کے دنوں تک احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج کہلاتا ہے حج تمتع، جو عام طور پر حاجی کرتے ہیں، احرام پہن کر عمرہ کر لیں گے، عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، احرام اتار دیں گے، پھر حج کے دنوں میں احرام پہنیں گے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حج قران، اس میں ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن احرام کی حالت میں تقریباً 20 دن 25 دن آپ کو احرام کی حالت ہی میں رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، حج ہاؤس میں جب نیت کریں گے، حج کی نیت نہیں کریں گے، عمرے کی نیت کریں گے، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔
اس کے بعد لبیک تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک پڑھتے ہی جو ہے تلبیہ پڑھتے ہی نیت کرتے ہوئی آپ محرم بن جائیں گے۔ اگر عورتیں مستورات ماں بہن اگر اس حالت میں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو صرف تلبیہ پڑھیں گی، نیت کریں گی، نماز ان کے لیے ضروری نہیں، بس وہ احرام کی حالت میں ہو جائیں گی، احرام کی پابندیاں ان پر بھی عائد ہوں گی۔ اس کے بعد فلائٹ میں ٹیک آف ہونے کے بعد آپ تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، دنیوی باتوں سے بچے، گناہ کی باتوں سے بچے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صریح طور پر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ رفث کام نہ کرو، گناہ کی باتیں نہ کرو، چاہے بیوی تمہارے لیے حلال ہے ان سے بھی اس طرح کی باتیں نہ کرو جو گناہ جو ہے عام طور پر دوسرے سے نہیں کی جاتی۔ عام طور پر بیوی سے کرنا اجازت ہے، لیکن حج کے عمرے کے احرام پہننے کے بعد اب جو ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ یہ نہیں کہ بیوی سے لڑنا شروع کہ تیرا بھائی تجھ سے ملنے نہیں آیا، فلاں رشتہ دار نہیں آئے، وہ کہنے لگے تمہارے خاندان والے، عام طور پر یہ باتیں پیش آتی ہیں کہ عورتیں مردوں کو کہنے لگتے تمہارے خاندان میں تمہارے بھائی نہیں آئے، مرد کہنے لگتے تمہارے بھائی نہیں آئے تم سے ملنے۔ اس طرح کی جھگڑوں سے بچے، یہ سفر صبر کا ہے، اللہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچتے ہوئے آپ سفر کی شروعات کریں گے۔ یہاں تک کہ اور فلائٹ میں خاص طور پر شربت دی جاتی ہے، خوشبو والا ہوتا ہے، اس سے آپ احتیاط کریں، نہ پیے۔ اسی طریقے سے ٹیشو پیپر جو دی جاتی ہے اس میں خوشبو ہوتا ہے، اس کو آپ استعمال نہ کریں۔ یا استنجے کے لیے جائیں گے، استنجے سے جب واپس آئیں گے تو آپ جو ہے کوئی لیکوڈ آپ استعمال نہیں کریں گے خوشبو والا، اس سے کیا اگر زیادہ مقدار میں لگ گیا تو دم واجب، دم کا مطلب یہ ہے ایک بکرا آپ کو حرم میں جا کر ذبح کرنا پڑے اور 15-20 ہزار روپے آپ کا نقصان ہو۔ اس طرح احتیاط کرتے ہوئے آپ جدہ پہنچیں گے۔ جدہ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ پر آپ جب باہر وہاں پر آپ جیسے فلائٹ سے نکل کر اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کی چیکنگ ہوگی، پاسپورٹ کی، ہاتھ کی فنگر لیے جائیں گے اور آپ ساری چیزیں ضروری کاغذات وغیرہ سب آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے بعد جیسے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو سب سے پہلا کام ہے انڈیا کا فلیگ دیکھے کہاں پہ لگا ہوا ہے، جہاں لگا ہے وہاں پر حج کمیٹی آف انڈیا وہاں موجود ہوں گے، وہاں کے انڈیا کے کچھ لوگ، ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں کہ ہمارا سامان کہاں آئے گا، وہاں پر کھڑے رہیں، اگر سامان لے جانے کی اجازت دے تو لے جائے، ورنہ اگر اجازت نہ دے تو خود آپ کا سامان لے کر آپ کے روم تک پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایئرپورٹ پر آپ کا پاسپورٹ، آپ کا معلم جو وہاں پر آپ کی گائیڈنگ کرنے والے لوگ ہوں گے آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے، آپ ان کو پاسپورٹ دے دیں، آنے کے دن واپسی میں آپ کو پاسپورٹ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ جب باہر نکلیں گے تو عام طور پر وہاں ایک غلطی ہوتی ہے، کچھ لوگ آ کر آپ سے جو ہے سیم کارڈ کے لیے آپ کا فنگر لیں گے اور وہ آپ کے بولے بغیر آپ کے سامنے آئیں گے اور سیم کا نام لے کر آپ کو فنگر دے دیں گے، اور فنگر دیتے ہی آپ کا پاسپورٹ نمبر، کور نمبر، سارا ویزا نمبر سب اس کے بعد ایکٹیو ہو جائے گا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں فراڈ کہ بغیر ایکٹیو کی سیم آپ کو دے دیں گے، اس سے آپ بچیں، صبر کریں۔ یہ سفر صبر کا ہے، آپ اپنے روم کے پاس جائیں، وہاں پر جو سیم کارڈ بک رہے ہیں وہ سیم کارڈ آپ لیں، وہاں سے نہ لیں۔ اسی طریقے سے آپ جب حرم جو ہے عزیزیہ پہنچ گئے یا کسی میں پرائیویٹ میں گئے ہیں تو اپنے روم ہوٹل پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد سامانوں کو رکھ دیں۔ آپ جب یہاں سے گئے ہیں ہو سکے 1-2 راتیں جاگنا پڑ گیا ہو، سوئے نہیں ہیں، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ سوچتے ہیں میں احرام میں ہوں، احرام اتاروں گا تو احرام ٹوٹ جائے گا۔ احرام صرف سفید چادر کا نام احرام نہیں ہے، احرام نام ہے نیت کا، نیت کرنے کا۔ اگر آپ احرام کی چادر اتار دیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ احرام کی چادر بدل بھی سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو غسل کرنا چاہے تو غسل کریں، لیکن شیمپو نہیں لگائیں گے، صابن نہیں لگائیں گے، آپ جو ہے اس طرح غسل کریں گے کہ کوئی بال نہ ٹوٹنے پائے۔ تو اس انداز سے بہتر ہے کہ غسل نہ کرے بلکہ وضو کر لے، اور بشاشت ہو تو حرم جائیں، عمرے کے افعال پورے کریں، چھوٹا سا بیگ لے لے اور اس میں ضروری سامان ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، عام طور پر جو تجربے کی بات ہے کہ اپنے ساتھ جو ایک ایسا
جو ہے بوتل لے لے کہ جس کے اندر اسپرے کرنے والا، تاکہ اگر خدا نخواستہ حرم میں وضو ٹوٹ گیا تو اسپرے کے ذریعے جو ہے 4 فرض آپ ادا کر سکیں، کیونکہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو باہر جانے کے لیے کم از کم آدھا پونے گھنٹہ آپ کا برباد جائے گا۔ تو اگر اسپرے والا بوتل آپ کے ساتھ ہوگا، اس میں پانی ہوں گے، اب چہرے پہ مار کر اس کو فرض ادا کر لیں، ہاتھوں پہ مار کر فرض ادا کر لیں، مسا کر لیں، پاؤں پہ مار کر اچھی طرح پورے پاؤں کو بھگو لیں، پانی زمین پر گرے گا بھی نہیں اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ جب حرم میں پہنچے تو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس کے ادب کا احترام ہو، درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اپنی نظر نیچی کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو۔ جب بیت اللہ قریب آئے تو پہلی نظر جب پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگنی دعا مانگے۔ سب سے بہتر دعا تو یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی ساری اچھائیاں عطا فرما۔ تو دعا مانگنے کے بعد آپ جو ہے عمرے کے افعال پورے کریں گے، حجر اسود کے پاس آ کر استلام کریں گے، ہاتھوں سے اشارہ کریں گے، نیت کریں گے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اب جو ہے آپ کا پہلا چکر شروع ہوگا تو مرد احباب اپنی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے، اور پہلے 3 راؤنڈ میں ذرا کندھوں کو ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر یہ چلیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واقعہ بتانے کا موقع نہیں، ورنہ وہ حدیبیہ کا واقعہ کہ کیوں اس بات کو اللہ نے مشروع فرمایا۔ تو خیر اس سنت کو آپ زندہ کریں، 3 چکر میں جو کندھوں کو ہلاتے ہوئے آپ جب یہاں سے حجر اسود کے پاس آپ طواف شروع کریں گے تو سوم کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں۔ جب 3 کونے پورے ہو جائے خانہ کعبہ کا، اور جب آخری اس تیسرے کونے سے لے کر حجر اسود کا ایریاز بچے تو وہاں پر جب آپ ربنا آتنا، اللہ نے سورۃ البقرہ میں اس دعا کا ذکر اللہ نے فرمایا، وہاں پر یہ دعا ضرور پڑھیں۔ پڑھتے ہوئے اس طرح آپ 1 راؤنڈ پورے کریں گے، پھر رک کر حجر اسود کا استلام کریں، اس طرح 7 چکر ہوگا، 8 مرتبہ استلام ہوگا۔ یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھے، اگر وضو ٹوٹ گیا، اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ وضو ٹوٹتے ہی فوراً طواف کو روک دینا، نکل جانا۔ اب وضو کب ٹوٹا ہے؟ پہلے راؤنڈ میں، دوسرے میں، تیسرے میں۔ تو مسئلہ یہ ہے یہ 3 راؤنڈ میں اگر وضو ٹوٹا ہے تو فوراً نکل کر وضو کر لیں گے اور شروع سے پہلے گنتی سے شروع کریں گے طواف، 1 2 3 4 5 6 7۔ اگر 3 کے بعد وضو ٹوٹا، چوتھے راؤنڈ میں، 5ویں، 6، 7ویں، جس راؤنڈ میں وضو ٹوٹا ہے اس راؤنڈ سے نکل جائیں گے، یعنی چوتھے میں ٹوٹا تو چوتھے سے نکل کر وضو کر لیں گے۔ اب جو شروع سے نہیں بلکہ چوتھے راؤنڈ سے طواف کریں گے، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اس طرح آپ طواف پوری کریں گے۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کا، لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹا، نماز کا وقت آ گیا، اذان ہوئی، آپ کا طواف روک دیا گیا، اب جہاں ہے وہیں پر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو جانے کے بعد اب جو ہے چاہے پہلے راؤنڈ میں ہو، دوسرے میں ہو، تیسرے، جس راؤنڈ میں بھی ہو، آپ وہاں نماز پڑھنے کے بعد وہیں سے اسٹارٹ کریں گے، حجر اسود کے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے آپ اپنی طواف کنٹینیو کر دیں۔ اس طرح آپ کا طواف پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنے پر۔ جہاں بھی پہلے تو حکم یہ تھا کہ مقام ابراہیم پر پڑھے، بھیڑ کی وجہ سے جہاں موقع مل جائے حرم کی حدود کے اندر وہاں پر آپ جو ہے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر آپ جو ہے نماز پڑھے۔ کوشش یہ کرے کہ مقام ابراہیم کے قریب ہو تو زیادہ اچھا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ زمزم پیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم جس نیت سے پی جائیں گی اللہ اس میں شفا دے گا، نیت کو مراد کو پوری فرمائے گا۔ تو ہم جو ہے جس بیماری سے شفا کی نیت سے اگر پیئیں گے اللہ بیماریوں سے شفا دے گا۔ زمزم کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے۔ اس کے بعد جب آپ زمزم پی کر نکلنے لگیں تو وہاں رک کر 1 مرتبہ خانہ کعبہ کا استلام کریں۔ استلام کر کر آپ صفا مروہ کی طرف آئیں گے۔ صفا پہاڑی پر آئے، وہاں رک کر خانہ کعبہ کی طرف استلام کر کے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آپ نیت کریں اللہ میں 7 چکر صحیح کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اب صفا سے جو ہے مروہ کی طرف چلیں گے اور 4 کلمے کا ورد رکھیں گے۔ طواف کے وقت 3را کلمہ، اب یہاں 4تھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ 4تھا کلمہ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ جب گرین لیک آئے تو وہاں تھوڑا دوڑے، یہ مسنون سنت ہے۔
اس طرح صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر پورے کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل مستحب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد آپ حلق کرا لیں یا قصر کرا لیں۔ لیکن ایک غلطی یہ ہوتی ہے، جب آپ حلق کرانے بال کٹانے کے لیے سیلون میں جائیں گے تو وہاں جو نائی ہوتا ہے وہ آپ کے بولے بغیر آپ سب سے پہلے تو اجرت طے کر لیں۔ اجرت طے کرنے اور جب جو ہی بیٹھے ان سے کہیں کریم نہیں ڈالنا، بغیر کریم کے بال کاٹو۔ کیوں؟ آپ احرام کی حالت میں ہیں، اگر وہ کریم ڈالے گا اس میں خوشبو ہوتا، زیادہ مقدار میں لگے گا تو دم واجب ہو جائے۔ اس کا خاص لحاظ ہے کہ بغیر کریم ڈالے پانی کے ذریعے سے بال کو سروں سے الگ جدا کریں۔ مستورات عورتیں جو ہے اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے جو پورے چھوٹے انگلی کے یعنی آدھے پورے تک جو ہے اپنے بالوں کو ہاتھ سے کاٹ لیں۔ لیکن عورتیں یہیں پر اپنے ملک سے ہی سارے بالوں کو ایک جگہ رکھ کر تھوڑا سائز کر لیں، کیونکہ بعض اوقات عورتوں کے بال بالکل آخر میں بالکل پتلے 1-2 بالیں ہوتے ہیں، اس کے کاٹنے سے احرام سے آزادی نہیں ہوگی، اس لیے بال کو سائز کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے انگلی کے پڑوے سے ایک جو ہے پڑوے تک جو ہے آپ بال کاٹیں گے، خود سے بھی کاٹ سکتی ہیں یا اپنا محرم ہے وہ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو کاٹنے کے بعد آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ جتنا عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، اور اسی طریقے سے جو ہے طائف سے، جہاں سے چاہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے لیے جو ہے اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا آپ حرم میں جب بھی جائیں تو حرم کی عبادت طواف ہے، کثرت سے آپ طواف کریں، کثرت سے طواف کریں۔ اسی طریقے سے آپ کا عمرہ ہو گیا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ نماز کا مسئلہ ہے۔ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری رکعت پڑھیں گے، لیکن اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ نماز چھوٹ گئی، اب ہوٹل میں روم میں اکیلے پڑھنا پڑ رہا تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو مسئلہ یاد رکھیں، مکہ جانے کے بعد اگر مکہ سے نکلنے تک 15 دن ہو رہے ہیں، مینا جانے تک 15 دن ہو رہے ہیں، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے 4 رکعت والی۔ لیکن کبھی خدا نخواستہ ایسا ہوا آپ مکہ گئے، مکہ میں 15 دن تو ٹھہرنے کی ہے نیت، لیکن درمیان میں آپ طائف چلے گئے، طائف سے آنے کے بعد 15 دن باقی نہیں رہتے ہیں، 12 دن 11 دن 13 دن باقی رہتے، تو آپ مسافر ہیں، اکیلے نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کا خاص یاد ہے۔ ہاں سنت پڑھیں گے تو پوری 4 رکعت پڑھیں گے، سنت معاف ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے، تو پڑھیں گے تو سنت 4 رکعت، فرض میں صرف کنسیشن ہوگا۔ اس طرح آپ جو ہے وہاں پر اپنی ترتیب پوری کریں۔ اسی طریقے سے اب جب حج کے ایام آئیں گے تو 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو حج کمیٹی کی طرف سے آپ کے ہوٹل کے باہر، روم کے باہر اعلان لگا دیا جائے گا کہ حج کے دن جو ہے فلاں تاریخ میں، فلاں ٹائمنگ میں، فلاں جو ہے یعنی بس میں آپ کو یہاں سے مکہ سے مینا جانا ہے۔ تو مینا جانے سے پہلے جو تاریخ آپ کا طے ہو جائے، اس سے پہلے جس طرح آپ گھر سے غسل وغیرہ کر کے نکلے تھے اور ضروری بال اپنے جسم سے جدا کیے تھے، کوشش یہ کریں کہ مینا جانے سے پہلے اس طرح ضروری بال اپنے جسم سے جدا کریں اور بالکل غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور جس دن جانے کا ہے یا تو حرم جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر آ جائیں، یا خود ہوٹل کے اندر ہو سکے بھیڑ کی وجہ سے یا بس کی سروس بھی 2 دن پہلے روک دی جاتی ہے، جا نہیں پائیں گے تو اپنے ہوٹل سے ہی جو ہے نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد اب احرام کے کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور نیت حج کی کریں گے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اگر کوئی بندہ حج بدل کر رہا ہے، کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے، تو اس کی نیت کریں گے اللہ میں فلاں کی طرف سے، ابا کی طرف سے حج کر رہا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اگر مستورات عورتیں اس حالت میں ہیں کہ پاکی کے ایام نہیں ہے، ان کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو حج کی نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے۔ مرد احباب بھی حج کی نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے۔ اس کے بعد جو آپ کی تاریخ ڈیٹ آئیں گی، اس ڈیٹ میں بس کے ذریعے سے آپ کو مینا جانا ہے۔ لیکن سنت یہ ہے، آج اکثر سنت کے خلاف ہو رہا ہے کیونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو 7 تاریخ کو لوگ لے کے چل جاتے ہیں حج کمیٹی والے، لیکن مسنون سنت طریقہ یہ ہے 8 تاریخ کو مکہ سے مینا جانا، مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر، اور رات کا اکثر حصہ مینا کے وادی میں گزارنا۔
8 تاریخ کو یہ 3 عمل سنت ہے: مکہ سے مینا جانا، مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا، اور رات کا اکثر حصہ مینا کے وادی میں گزارنا. یہی عبادت ہے اس دن کا. لیکن حج کمیٹی والے بھیڑ کی وجہ سے 7 تاریخ کو لے کے جا رہے. کوئی مذائقہ نہیں، آپ چلے جائیں. مینا کے ٹینٹ میں آپ جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کے جو سونے کی جگہ ہوگی وہ 6x2 کی ہوگی. قبر سے بھی چھوٹی جگہ ہوتی ہے، اس میں سونے کے 5 دن کی وہ جگہ آپ کے لیے فکس ہے. اور ایک بات یہاں سے آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں اکثر موبائل کی آپ کی ضرورت پڑے گی، ساتھ میں مستورات ہیں. تو مینا کے خیموں میں چارجنگ کا جو پوائنٹ ہے اوپر کے حصے میں لگا ہوا، وہاں تک وائر پہنچتے بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے ملک سے ہی لمبی وائر والا بورڈ لے لیں تاکہ آسانی سے آپ چارج کر سکیں موبائل. یہ ایک تجربے کی بات جو ہے لوگوں نے بیان کیا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. تو خیر، آپ جب مینا جائیں تو مینا میں جانے کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے مینا کے خیموں کا فوٹو لینا. مینا کے باہر ایک جو ہے یعنی پیلر ہوں گی، ستون ہوگا بڑا سا یلو رنگ کا، اس کے فوٹو نمبر نوٹ کر لیں. اور مینا میں ایک سطح سے دوسری سطح کو جوڑنے کے لیے 3 برج ہیں. اس کو عربی میں کبری کہتے ہیں: کبری خالد، کبری عبدالعزیز، کبری فیصل. کبری خالد کا نمبر 15 ہے، کبری عبدالعزیز کا نمبر 25 ہے، اور کبری فیصل کا نمبر 35 ہے. آپ کا خیمہ کون سے برج کے نیچے ہے؟ کبری خالد کے نیچے ہے یا کبری عبدالعزیز کے نیچے ہے یا کبری فیصل کے نیچے؟ آپ وہ نمبر نوٹ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کبھی آپ مینا سے کہیں گئے اور واپس اگر ٹیکسی والوں کے ذریعے مینا آنا چاہیں گے، آپ مینا کے لیے بولیں گے، وہ مینا کے کسی بھی سرا پہ لا کر آپ کو چھوڑ دے گا. پھر آپ کو خیمے تک پہنچنے کتنے کلومیٹر چلنے پڑیں گے. اس لیے آپ اگر جو ہے اس برج کا نمبر یاد رکھیں گے، کبری خالد، کبری عبدالعزیز، کبری فیصل، 15 نمبر، 25 نمبر یا 35 نمبر، یہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آسانی سے اپنے خیموں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اپنی مستورات کو بتا دیں. اب مینا میں مستورات کے لیے الگ سیکشن ہے، مردوں کے لیے الگ سیکشن ہے. وہ الگ ان کے سیکشن میں چھوڑ دے، وہ جگہ دیکھ لے، اب اپنی جگہ دیکھ لے. مینا میں کثرت سے عبادتیں کریں. مسنون ترین یہ ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر مینا میں پڑھنا. لیکن بعض اوقات 8 تاریخ کی رات کو ہی جو آپ کو مینا سے عرفات لے کے چلے جاتے ہیں، ورنہ نہیں تو 9 تاریخ کو فجر کے بعد اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کو مینا سے جو ہے عرفات لے جائیں گے. یہ 9 تاریخ یہ اصل حج کا دن ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہو تو گورنمنٹ کی طرف سے ایمبولینس میں اس کو بٹھا کر عرفات لایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ اگر عرفات میں کوئی حاجی نہیں آیا، سارے ارکان پورے کر لیں، حج نہیں ہوگا. حج تو اصل یوم عرفہ کا ہے. اب آپ عرفات کے میدان میں آئے تو وہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، عرفات کے میدان میں ایک چیز بڑی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ معمول رکھے. وہ یہ ہے کہ دودھ پینا نبی سے ثابت ہے عرفات کے میدان میں. اب مینا سے ہی دودھ کی ایک بوتل خرید لیں اگر آپ کو دودھ ہضم ہوتا ہے، تاکہ عرفات کے میدان میں آپ جو ہے دودھ پی کر نبی کی سنت کو زندہ کر سکیں. اب عرفات میں آپ پہنچ گئے، رات کو پہنچے 8 تاریخ کی رات کو یا 9 کی صبح میں آپ پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد زوال تک کوئی عمل نہیں ہے. زوال تک آپ آرام کریں. آرام کرنے کے بعد جب جو ہی زوال کا وقت ختم ہوگا، ظہر کا وقت شروع ہوگا، حج کا ایام شروع ہوں گے. اب حج کا جو ہے ارکان شروع ہوں گے تو کام یہ ہے کہ ظہر کی نماز اپنے خیموں میں پڑھ لیں، اور ٹائمنگ مکہ ہی سے آپ نوٹ کر لیں، اس کے اعتبار سے خیموں میں اذان دے کر نماز پڑھ. ایک غلطی مینا کے خیموں میں بھی ہوتی ہے. مینا کے خیموں میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ اکثر حاجی اپنے بستروں پر ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ سجدہ وہ نرم بستر ہوتا ہے، اور جب ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو گدا دبتا ہوا نیچے چلا جائے گا، سر نہیں ٹکے گا زمین. اور فقہاء نے بیان کیا ہے وجہ الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین پر ٹکنا فرض ہے. اس لیے مینا کے خیموں میں بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے ساری بستر کو اٹھا دیں نماز کے لیے اور زمین پر سجدہ کریں. کوئی کچھ مسئلہ بیان کرو نہ سنیں، بلکہ اس مسئلے پہ آپ عمل کریں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو خیر، آپ عرفات میں پہنچ گئے ہیں. عرفات میں زوال کے بعد ظہر کی نماز اپنے خیموں میں پڑھ لیں. کیونکہ مسجد نمرہ دور ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن بڑی مشکل ہے. اگر مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں گے
جو ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھائی جاتی ہے، امام پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے اگر پڑھیں گے مسجد نمیرہ میں تو ظہر عصر ظہر کے وقت میں ادا کی جائیں گی، ورنہ اب عرفات میں اگر اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ کر کچھ کھا پی کر وہاں پر ایک وظیفہ ہے 100 مرتبہ درود شریف کی کثرت رکھے، اور درود شریف میں حمید مجید کے بعد علینا معہم بڑھائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، اس کے بعد اللہم بارک علی محمد، پھر آخر میں علینا معہم، یہ لفظ بڑھا لے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سوم کلمہ، 100 مرتبہ چاروں کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل اللہ احد، اس کی کثرت رکھے، یہ ذکر کرے، کثرت سے دعائیں مانگے۔ آج دعا کا دن ہے، رونے کا دن ہے، عصر تک دعا اپنے خیموں مانگتے رہے، اجتماعی بھی مانگے، تنہائی میں بھی مانگے، اور عصر کے بعد خیموں سے باہر آ کر کھلی فضا میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں دعا مانگے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے نیچے تقریباً 5 گھنٹے دعائیں اپنی امت کے لیے مانگیں، تو ہمیں بھی چاہیے خیموں کے باہر آ کر اب دعاؤں کی کثرت کریں، یہاں تک کہ مغرب تک دعائیں مانگیں گے، مغرب کی اذان ہو جائے، نماز پڑھے بغیر عرفات سے نکلیں گے، مغرب کی اذان سے پہلے اگر کوئی عرفات کے حدود سے باہر چلا گیا دم واجب ہو جائے گا، اس لیے اس کا خاص لحاظ ہے۔ تو اب جو ہے آپ عرفات میں مغرب کی اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھیں گے، عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، ٹرین کے ذریعے بھی میٹرو کے ذریعے جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، پیدل جانا چاہے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، جس میں سہولت ہو آپ کے لیے آپ اس سہولت کے طریقے اپنائیں۔ اور حج کمیٹی والے آپ کو جو ہاتھ میں پہننے کے لیے جو ربڑ دے رکھے ہیں یا لوہے کا کڑا دے رکھے ہیں، پورے حج کے سفر میں اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ اتارے، یہ آپ کی پہچان، اس میں آپ کا معلم کا نام ہے، اس کا ایڈریس ہے، آپ کے خیموں کا نمبر ہے، ساری چیزیں اس میں آپ کے ہاتھ ہینڈ بینڈ میں جو ہے موجود ہے، اگر کہیں آپ کھو گئے تو آپ اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ اکثر عورتیں مستورات اتار کر وضو کرتے ہیں، مرد ابا اتار کر وضو کرتے ہیں، اور اکثر دیکھنے کو ملا وہیں بھول جاتے ہیں، راستہ بھول گئے، پہنچنے میں بڑی دقتیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنے ہاتھوں میں پورے سفر میں پہنے رہیں گے۔ تو خیر عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچے، 9 تاریخ کی مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں چلے جائیں گے، اور مزدلفہ جب پہنچ جائے میٹرو کے ذریعے، بس کے ذریعے یا پیدل، تو وہیں پہ لوگ باہر بھیڑ لگائے ہوں گے، وہاں نہ بیٹھے، اگر وہاں بیٹھیں گے تو فجر سے پہلے پولیس آپ کو خالی کروا دے گا، اس لیے آپ اندر کے حصے میں جائیں۔ اور یہ مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس رات کو آپ ویسٹ نہ کریں۔ آپ جو چھوٹے بیگ میں 2 چادریں لے گئے ہیں اور کنکری کے لیے جو چیز آپ نے ساتھ رکھے ہیں یا چھتری رکھے ہیں، یہ چیزیں آپ کو مزدلفہ میں عرفات میں کام آئیں گے۔ آپ جب مزدلفہ میں جائیں گے، مزدلفہ میں جا کر اپنے اندر جا کر جو ہے سب سے پہلے وضو سے فارغ ہو کر آپ اذان دے دیں، اذان دینے کے بعد پوری جماعت کر کے مغرب کی نماز پڑھیں گے ایک تکبیر کے ذریعے، نماز کے بعد 2 رکعت مغرب، پھر عشاء کی فرض پڑھیں گے، فرض پڑھنے کے بعد مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر عشاء کی 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر، یعنی مغرب عشاء کے وقت میں مغرب ادا کی جائے گی، دونوں ایک ساتھ مزدلفہ میں، چاہے رات جتنی بھی ہو جائے، جو ہے آپ راستے میں کہیں مغرب کی نماز نہ پڑھیں، مزدلفہ میں مغرب پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، عبادتیں کریں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں 10 تاریخ کو پڑھ کر اس سے تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فجر سے پہلے ہی جلدی کنکری مارنے کے چکر میں فوراً دوڑ کے آتے، میٹرو میں بیٹھ کے جو جگہ ملے گی، اور فوراً میٹرو بھی خالی رہتا ہے اور لوگ بیٹھ کر فوراً مینا چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے فجر پڑھے بغیر مزدلفہ سے نکل گیا، دم واجب ہو جائے گا، اس لیے فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرے، اس کے بعد مینا آئے، مینا میں جب مزدلفہ سے آپ آئیں گے تو آتے ہوئے آپ جب آئیں گے، پہلا جو آپ کو شیطان ملے گا وہ چھوٹا شیطان ہے، پھر دوسرا درمیانی ہے، پھر تیسرا جو شیطان ملے گا وہ بڑا شیطان ہے۔ یہ چھوٹا، بیچ والا اور بڑا، یہ سائز میں تینوں برابر ہیں، بس ایک جمر عقبہ، جمر اولا، جمر وسطیٰ، اس طرح نام رکھے گئے۔ تو آ کر جب آپ مزدلفہ سے آئیں گے تو چھوٹے کو نہیں کنکری ماریں گے، بیچ والے کو نہیں ماریں گے،
بڑے کے پاس آ کر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر رجمل للشیطان رزل للرحمن یہ پڑھ کر کنکری دونوں انگلی میں پکڑ کر آپ اس کو ماریں گے، یا تو ستون میں لگ جائے یا اس کے درمیانی حصے میں گر جائے، آپ کا کنکری قبول ہو جائے۔ اگر کوئی کنکری مس ہو گئی تو نیچے اٹھا کر نہ ماریں، بلکہ اپنے ساتھ زائد کنکری لے کر آئیں، کیونکہ وہاں پر کنکری اٹھا کر مارنے سے فقہا نے منع فرمایا، تو کیونکہ یوز کی ہوئی کنکری وہاں استعمال نہیں کی جائے۔ تو آپ کنکری مار کر اس کے بعد جو ہے 10 تاریخ کو آپ کا پہلا کام مزدلفہ سے مینا آئے، مینا میں آپ بڑے شیطان کو کنکری مارے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ اگر آپ نے حج کمیٹی والے کو دے رکھے ہیں تو آپ کو ایک ٹوکن دیں گے، ٹوکن کے پیچھے بار کوڈ ہوگا، آپ اس کو اسکین کریں گے تو لکھ کر آ جائے گا، اگر قربانی ہو چکی ہے تو لکھ کر آئے گا اپنی قربانی ہو گئی۔ اگر لکھ کر آ جائے پھر بھی آپ ویٹ کریں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے ویٹ کر لیں، کیونکہ قربانی کرنے میں ہو سکے اگر اس نے قربانی نہ کیا ہوگا، آپ پہلے ہی حلق کروا لیے تو دم واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کنکری مارنا، قربانی کرنا اور حلق کرانا، ان تینوں میں ترتیب فرض ہے، ایک کے بعد دوسرے، اس لیے اس کا احتیاط کیا جائے۔ اگر کوئی خود سے قربانی دینا چاہے تو وہاں پر سٹر ہاؤس ہے، وہاں مینا کے اندر بھی آپ جا کر دے سکتے ہیں، یا مینا سے تھوڑا باہر آئیں گے ٹیکسی پکڑ کر آپ مکہ جو سٹر ہاؤس وہاں جا کر بھی آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہاں پر جا کر خود خرید کر جو ہے قربانی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں، آپ کا حج کے جو ہے ارکان پورے ہو گئے۔ ایک چیز بچ گیا، طواف زیارت۔ اگر عورتیں ہیں، مستورات ہیں، خواہ پاکی کا ایام ہو یا ان کے پاکی کا ایام نہ ہو، وہ بھی سارے کام اس طرح کر لیں گی، بال کاٹ لیں گے۔ اس کے بعد وہ حج کے ایک چیز بچ گیا، طواف زیارت۔ اب طواف زیارت کا وقت کیا ہے؟ اب 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو اپنے کنکری مارا، اس کی ٹائمنگ کیا تھی؟ اس کی ٹائمنگ سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، یہ سنت ٹائم ہے، زوال سے لے کر غروب تک مکروہ وقت ہے۔ تو کوشش یہ کرے پہلے دن شیطان کو کنکری مارنے کا سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال کے اندر مار لے۔ اب جو ہے طواف زیارت آپ کا ایک بچ گیا۔ طواف زیارت کا ٹائم 10، 11، 12 کی شام تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، آپ کا ٹائم۔ اگر 10 تاریخ کو جانا چاہے مکہ چل جائے، نہ جانا چاہے تو 11 تاریخ کو بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے طواف زیارت کر لیں، طواف زیارت کر کے پھر آپ کو مینا ہی آنا، اپنے ہوٹل مکہ میں نہیں ٹھہرنا۔ کیوں؟ مینا میں 5 دن مینا، عرفات، مزدلفہ میں گزارنا، یہی حج ہے۔ یہی بعض لوگ کیا سوچتے ہیں طواف زیارت کے لیے اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، وہاں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر سہولت کے ساتھ آ جائیں گے، نہیں، مینا ہی میں سارے کام کرنے آپ کو، جو ہے طواف زیارت کر کے آپ کو پھر مینا لوٹنا ہے، کیونکہ 11 تاریخ کو تینوں شیطان کو کنکری مارنی، چھوٹے کو، بیچ والے کو، پھر بڑے کو، ترتیب بار۔ اور پہلے شیطان کے پاس جائیں گے، دعا مانگیں گے، کنکری ماریں گے، پھر دوسرے کے پاس دعا مانگیں گے، کنکری ماریں گے، تیسری کے پاس دعا نہیں مانگیں گے، کنکری ماریں گے۔ اس کی ٹائمنگ کیا؟ 11 تاریخ کو جو ہے زوال سے لے کر غروب تک، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو کنکری مارنے کا ٹائم مسنون سنت ٹائم زوال سے لے کر غروب تک ہے۔ غروب سے لے کر صبح صادق تک بھی آپ مار سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہوا وقت ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ 11 کو بھی کنکری مار لیے، 12 کو بھی یہ کنکری مار لیے تینوں شیطان کو۔ اب 12 تاریخ کو مغرب کی رات جو ہے رات تک اگر آپ مینا کے وادی سے نکل کر مکہ آ گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا ہوا بس کے انتظار میں، دیگر چیزوں کے انتظار میں آپ کا ٹائم اتنا آیا کہ 13 تاریخ کی صبح صادق مینا میں ہو گیا، تو اب آپ کو مینا کے وادی سے نہیں نکلنا ہے، وہیں ٹھہرنا۔ کیوں؟ 13 کا رمی آپ پر واجب ہو چکا ہے۔ اب 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے، کنکری مارنے کے بعد اب آپ آ جائیں گے۔ اگر کوئی عورتیں مستورات اس حالت میں ہیں کہ ناپاکی کے ایام ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، تو طواف زیارت نہیں کریں گی، اپنے ہوٹل میں چلے جائیں اور انتظار کریں جب پاکی کا ایام آ جائے تو غسل کر کے آپ طواف زیارت کر لیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ حج والے، کمیٹی والے وہاں سے آپ کے روانگی کا ٹائم آ گیا اور عورت پاک نہیں ہوئی ہے، اب اس کے لیے کیا مسئلہ؟ تو مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے، حج کمیٹی والے سے ریکویسٹ کریں کہ ہم جو ہے اتنے دن کے بعد ہم تب مدینہ جائیں گے، کہ ہمارا ٹکٹ بڑھا دیا جائے، اگر آسانی ہو، سہولت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو اور روانگی کا ٹائم آ گیا اور طواف زیارت نہیں کی ہے تو طواف زیارت کیے بغیر مکہ سے عورتیں نکل نہیں سکتی، مرد بھی نہیں نکل سکتا۔ اگر کسی نے طواف زیارت کیے بغیر نکل آیا، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا بیوی حلال نہیں ہوگی۔
قیامت تک حلال نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں جائز ہو گئی، بیوی ابھی جائز نہیں ہے طواف زیارت کیے بغیر۔ اب عورت کیا کریں گی؟ اب عورت کے تو حیض کے ایام ہیں، پیریڈس کے ایام ہیں، تو فقہا بیان کرتے کسی حالت میں اگر جانے کا ٹائم آ گیا، اب رکنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، تو اسی حالت میں وہ طواف زیارت کر لیں گے حرم کا۔ لیکن اس حالت میں طواف کرنا گناہ ہے، اس کے بدلے ایک بدنہ اس پر لازم آئے گا۔ بدنہ کیا؟ قربانی۔ کس چیز کا؟ بکرے کا نہیں، اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی، یا گائے کی یا بیل کی قربانی دینی پڑے گی۔ چھوٹے جانور سے گنجائش نہیں ہوگا۔ ہاں، عمرے میں اگر کسی نے ایسا کیا، ناپاکی کی حالت میں اگر طواف کر لیا، بکرے سے کام چل جاتا تھا، لیکن طواف زیارت اگر اس حالت میں کر لیے تو اس صورت میں جو ہے بدنہ لازم آئے گا۔ بدنہ کہتے ہیں اونٹ کی قربانی یا گائے کی یا بیل کی یا بھینس کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اور ایک بات اور ہے، طواف زیارت کے بعد ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، طواف وداع کیے بغیر بعض لوگ جو ہے طائف چلے جاتے ہیں، دم واجب ہو جائے گا۔ طواف زیارت کر لیے، اب طواف وداع نہیں ہوا، الوداعی طواف آپ نے نہیں کیا۔ الوداعی طواف کیے بغیر اگر آپ نے حرم سے نکل گئے اور حدود میقات کے باہر چلے گئے تو میقات سے باہر جانے پر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ طواف زیارت کے بعد اگر ارادہ ہو طائف جانے کا، کہیں جانے کا، تو آپ ایک نفل طواف کر لیں۔ اس کے بعد اگر باہر جائیں گے تو آپ پر دم واجب نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے آپ مکے کے اندر جو ہے اپنے حج کے ارکان پورے کر کے مدینہ الرسول جائیں گے۔ مدینے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور مدینہ جاتے وقت نیت کیا ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جانی زائرن، کہ جس نے میری زیارت کے لیے آیا اور خالص نیت میرے قبر کی زیارت کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے، تو قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت بیان کی ہے، تو مدینہ الرسول میں جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دے، ریاض الجنہ کے لیے نسک ایپ سے مکے میں رہتے ہوئے آپ تاریخ جو ہے ڈیٹ فکس کر لے، اس کا بار کوڈ جو ہے اسکین کر کے اپنے ساتھ رکھ لے، اور اس ٹائمنگ میں جا کر ریاض الجنہ میں نماز پڑھے، اور مدینے کے اندر جو اطراف ہے یہ ساری چیزیں جو زیارت کے مقام ہے، مسجد قباء ہے، وہاں 2 رکعت پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب ہے، اور ساری چیزوں کی زیارت کر کے جب وہ حج کی واپسی کا ٹائم آئے اپنے سامانوں کو ترتیب دے کر پلاسٹک ضرور چڑھا لے، اور اس کے بعد جب آپ واپس اپنا وطن آئے تو مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور مدینے سے آتے وقت 2 چیز لے کر آئے، ایک تو وہاں کا آب زمزم اور کھجور مکے سے، اور مدینے سے جو ہے نبی کا درد، امت کا درد، نبی کے سینوں میں کتنا تھا کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں، محنتیں کریں، اور پوری زندگی صوم و صلات اور نبی کی نقش قدم پر گزارے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، الہی تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کی باتوں میں توفیق عطا فرمائے، جو حضرت سنت سے فارغ نہ سنت